یہ صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے، بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اور بالاخص جن دوستوں نے بھی ایام فاطمیہ کی ان سے روزہ مجالس کے انعقاد میں جس حوالے سے بھی حصہ لیا ہے، ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات۔ وارث ازا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، عانی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ صلوات پڑھیں۔ ارشاد پروردگار ہے، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہے۔ سامعین گرامی،
قرآن پاک کی چند صورتیں ہیں جنہیں مسبحات کہتے ہیں۔ جس طرح معوذتین آپ جانتے ہیں کہ 2 صورتوں کو کہا جاتا ہے جس کے آغاز میں قل اعوذ آتا ہے نا جی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، انہیں کہتے ہیں معوذتین۔ اور قرآن پاک کی وہ صورتیں جن کے آغاز میں لفظ تسبیح آیا ہے انہیں مسبحات کہتے ہیں۔ 5 صورتیں ہیں جن پر اتفاق ہے کہ وہ مسبحات ہیں، 2 صورتوں میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ صورتیں ہیں جن کے آغاز میں لفظ سبح آیا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے سبح۔ زمین و آسمان کی ہر شے نے اللہ کی تسبیح کی۔ کچھ صورتیں ہیں قرآن پاک میں جن کے آغاز میں لفظ یسبح آیا ہے، یہ فعل مضارع ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ فعل مضارع حال اور استقبال کا معنی دیتا ہے، یعنی زمین اور آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ ایک صورت ہے قرآن پاک میں سورہ اعلیٰ کہ جس کے آغاز میں سبح آیا ہے، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب تم بھی اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو۔ جب یہ آیت آئی تھی تو اس کے بعد نبی کریم نے پھر حکم دیا کہ رکوع کی حالت میں نمازی پڑھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سجدے کی حالت میں پڑھے سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ ایک صورت ہے قرآن پاک کی جس کے آغاز میں لفظ سبحان آیا ہے، یہ سبحان اسم مصدر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو جن صورتوں کے آغاز میں لفظ تسبیح آیا ہے ان صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، اور باقی زیادہ تر مفسرین نے اس کے علاوہ باقی ساری صورتوں کو مسبحات کہا ہے، اور نبی کریم ہر رات ان مسبحات کو پڑھ کر سوتے تھے۔ اور ہمیں بھی تاکید کی گئی ہے کہ ان مسبحات کو پڑھ کر سوئیں، اور اگر وہ ساری نہ پڑھ سکیں ان میں سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ حدید ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ حشر ہے، سورہ اعلیٰ ہے اور سورہ بنی اسرائیل۔ پھر علامہ طباطبائی نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ اگر باقی ساری مسبحات آپ نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم سورہ حشر کو ہر رات کو ضرور پڑھو۔ اور ان مسبحات کے لیے نبی کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ مومن رات کو ان مسبحات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زندگی دے گا اور اس کے نصیب میں کرے گا کہ وہ امام زمانہ کے دور کو درک کرے۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کا زمانہ، ان کے ظہور کا زمانہ وہ درک کرے گا، اور اگر تقدیر الہی یہ ہوئی کہ موت پہلے آ گئی تو خداوند عالم اپنے محبوب کا سایہ نصیب کرے۔ مسبحات۔ اچھا، اب فعل ماضی سبح، یسبح فعل مضارع، سبح یہ امر حاضر۔ اچھا، یہ تینوں زمانے، اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی زمانہ بھی اس اللہ کی تسبیح سے خالی نہیں۔
قرآن پاک میں ایک آیت مجیدہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اشیاء کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا نا کہ شہید زندہ ہیں لیکن تم وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم شہید کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں یہ شعور نہیں ہے کہ شہید کیسے زندہ ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرما رہا ہے کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی، آسمان تسبیح کر رہے ہیں، زمین تسبیح کر رہی ہے، اشجار تسبیح کر رہے ہیں، انہار تسبیح کر رہے ہیں، پتھر تسبیح کر رہے ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، چرند پرند، ہر شے، ہوا فضا، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ آپ سنتے ہیں کہ کنکر سرکار کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے تھے۔ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ معجزہ یہ نہیں تھا کہ کنکر آقا کے ہاتھ پر بولنے لگ گئے، فرمایا کنکر تسبیح کر رہے تھے، معجزہ یہ تھا کہ کنکر کی تسبیح لوگوں کو سنوا دی، کنکر کیسے تسبیح کر، ہر شے تسبیح کر۔ اور یہ جو تسبیح ہے یہ مصدر ہے، باب تفعیل سبح یسبح التسبیح، یہ چند الفاظ ہیں وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے، وہ سارے کے سارے باب تفعیل کا مصدر ہے۔ تکبیر، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اور آسان کروں تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ تحمید یعنی اس کی حمد کو بیان کرنا، اور آسان کرو بچوں تحمید یعنی الحمدللہ کہنا۔ تحلیل یعنی اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو بیان کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اس کو تحلیل کہتے ہیں۔ تسبیح یعنی اس کی پاکیزگی کو بیان کرنا، یعنی سبحان اللہ کہنا، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد ایک اجنبی وارد مدینہ ہوا اور سرکار کے منبر پہ بیٹھنے والے سے کہا کہ مجھے تسبیح کا مفہوم اور معنی بتاؤ، تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ اس گھر میں وہ ہستی رہتی ہے جو تسبیح کا معنی بتا سکتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے در اقدس پر حاضر ہوا، یا امیر المومنین مجھے تسبیح کا معنی اور مفہوم بتائیں۔ یاد رکھیے تسبیح صرف ایک لقلقہ لسانی نہیں ہے، تسبیح صرف سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، بشرطے کہ اس وقت سبحان اللہ کہنا جب اس سبحان اللہ کے تقاضوں پر عقیدہ بھی رکھتا ہو۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تسبیحہ یعنی تعظیمہ و تنزیہہ اما قال فیہ کل مشرک، فرمایا اللہ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر اس شے سے مبرہ منزہ پاک سمجھنا جو مشرک خدا کے بارے میں عقیدہ رکھتے، جو مشرکین باتیں کرتے ہیں نا اللہ کے بارے میں، ان چیزوں سے اللہ کی ذات کو مبرہ اور پاک سمجھنا، یہ ہے حقیقت تسبیح۔ شیخ جعفر شوستری نے اپنی ایک کتاب میں ذکر کیا ہے، وہ فرماتے کاش ہم نے ایک بار صدق دل اور خلوص دل سے کہا ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں سبحان اللہ کی عظمت؟ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ خرابی صحت کو آپ انشاءاللہ محسوس نہیں کریں گے اور معاف فرمائیں گے، بہرحال موسم ایسا ہے، کل سے اچانک طبیعت خراب ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ایک بار اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اس کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے، ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک پھلدار درخت لگا دیتا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کا معنی تو یہ ہوا کہ میرے تو جنت میں بڑے باغات ہوں گے، میں تو دن میں کئی بار تسبیح کرتا ہوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا بے شک جتنی بار اللہ کی تسبیح کرو گے اللہ اتنے ہی جنت میں پھلدار درخت عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے گناہوں کی آگ بھیج کر انہیں جلا نہ دینا۔ اگر تمہارے تسبیح کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں پودے باغات لگا سکتا ہے تو ہمارے گناہ جو ہیں وہ ان باغات کو جلا بھی سکتے۔ کوشش معصیت کی آگ بھیج کر انہیں جلا۔ ایک شخص کھجور کا پودا لگا رہا تھا، کھجور دیر سے پھل دیتا ہے نا جی، جوان ہوتا ہے دیر سے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ تو بڑی دیر سے پودا پھل دے گا، تمہیں میں ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں، ابھی لگاؤ گے، ابھی جوان ہوگا، ابھی پھل دے گا، اور پھر ابد الآباد تک اس کا پھل ختم نہیں ہو۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا جو شخص تسبیحات اربع پڑھتا ہے، پروردگار اس ایک تسبیحات اربع کے بدلے جنت میں 10 پھلدار درخت لگا دے جو فوری تیار ہوتے ہیں اور ان کا پھل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ جناب سلیمان ابن داؤد کا تخت محو پرواز تھا۔ جناب سلیمان نے اللہ سے حکومت بادشاہت مانگی تھی۔ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، میرا اللہ مجھے ایک ایسی بادشاہت عطا کر، ایسا ملک عطا کر کہ میرے بعد پھر کسی کے لیے ویسی بادشاہت نہ ہو۔ ایک بات اور سن لو، اللہ پاک نے جناب کی دعا کو تو مستجاب کیا، لیکن نبی کریم کی حدیث ہے، میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا انبیاء میں سے جو نبی سب سے آخر جس کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی وہ حضرت سلیمان ہے۔ ان کو کیوں روک دیا جائے گا؟ سب سے آخر میں انہیں کیوں بھیجا جائے گا؟ سرکار فرماتے اس لیے کہ دنیا کی حکومت مانگی تھی۔ یہ دنیا کا معنی جانتے ہو؟ ایک لفظ ہوتا ہے ادنا، یہ افعل التفضیل مذکر کا صیغہ ہے، دنیا افعل التفضیل مؤنث کا صیغہ ہے۔ سمجھے بات؟ پست ترین، حقیر ترین، ذلیل ترین مرد کو ادنا کہتے ہیں، اور حقیر ترین، پست ترین، ذلیل ترین عورت کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا مانگی تھی اس لیے سب سے آخر میں۔ جناب کا تخت محو پرواز تھا، کیا تخت تھا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کرسیاں لگی ہوتی تھیں، لاؤ لشکر ساتھ چلتے تھے، ہر شے اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کے لیے مسخر کر دی تھی، ہر شے اطاعت کرتی تھی، ہوا کو حکم دیتے تھے، جہاں جانا ہوتا تھا وہ لاؤ لشکر سمیت تخت لے کے چلتا تھا۔ جناب کا تخت محو پرواز تھا تو زمین پر کھڑے ہوئے ایک شخص نے جب دیکھا حضرت سلیمان کے تخت کو تو کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ نے فرزند داؤد کو کیسی سلطنت عطا فرمائی۔ ہوا نے یہ آواز جناب سلیمان تک پہنچائی، جناب سلیمان نے تخت اتارنے کا حکم دیا، اور اس شخص سے جناب سلیمان نے فرمایا جس نے سبحان اللہ کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرا ایک بار یہ تسبیح کرنا قبول کر لے میرے تخت و حکومت سے بہتر۔ آج کہاں گیا سلیمان کا تخت؟ آج کہاں گئی سلیمان کی حکومت؟ وہ ذات کل بھی ہر نقص عیب سے
مبرہ اور منزہ تھی، اور ابد الآباد تک وہ ہر نقص و عیب سے مبرہ اور منزہ ہے۔ سبحان اللہ کا نور کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ذکر کی نورانیت رہے گی۔ توجہ ہوگی میرے بھائیوں؟ تسبیح، اور تسبیح میں سے تسبیحات اربع کی بڑی فضیلت ہے، آقا صاحب نے بھی ذکر کیا ہے تسبیحات اربع۔ ایک مجھے اور حدیث یاد آ گئی، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مومن 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 100 اونٹ یہاں سے مکہ لے جانا منا میں قربان کرنے سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ فرماتے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صلوات سارے حضرات پڑھ رہے ہیں۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ تسبیحات اربع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں انسان کے مومن کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی 5 چیزیں، سب سے زیادہ وزن 5 چیزوں کو ہوگا قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں۔ کون سی 5 چیزیں؟ 4 تو تسبیحات ہو گئی، سبحان اللہ 1، دوسری کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ 2، ولا الہ الا اللہ 3، واللہ اکبر 4 یہ تسبیحات۔ اور 5ویں چیز جس کا سب سے زیادہ وزن ہوگا مومن کے نامہ اعمال میں، وہ فرمائے اگر کسی کا بیٹا فوت ہو جائے کسی مومن کا، اور وہ بیٹے کی موت پر جو صبر کرے گا، اس صبر کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، سب سے زیادہ۔ یہ تسبیح کا میں نے ذکر آج کیوں چھیڑا؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں بھی ایک تسبیح عطا فرمائی، جو اب تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب فتوحات کے نتیجے میں مدینہ میں کنیزیں بھی تھیں، غلام بھی تھے، گھروں میں کنیزیں کام کرتی تھیں۔ مومنین آپ یہ جانتے ہیں کہ جب شادی ہوئی نا سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی آقا امیر المومنین کے ساتھ، تو شادی کے دوسرے دن بی بی پاک کی رخصتی کے اگلے دن نبی کریم سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے۔ مولا علی علیہ السلام کو اور بی بی پاک کو سامنے بٹھا کے نبی کریم نے تقسیم کار فرمائی، کام تقسیم کیے۔ فرمایا یا علی، گھر کی 4 دیواری کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ آپ کریں گے، اور گھر کی 4 دیواری کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ میری بیٹی فاطمہ انجام دے گی۔
اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بڑی معتبر روایت ہے، بی بی پاک فرماتی ہیں جب میرے بابا نے گھر کے باہر کا کوئی کام میرے ذمہ نہیں لگایا اور گھر کے اندر کے کام میرے ذمہ لگائے، اس وقت جتنی خوشی اور مسرت مجھے حاصل ہوئی، میری اس خوشی کو صرف میرا خدا جانتا ہے، صرف میرا خدا جانتا ہے۔ بی فرماتی میں اتنی خوش ہوئی کہ شکر میرا اللہ، میرے بابا نے گھر سے باہر کا کوئی کام میرے ذمہ نہیں لگایا، مجھے گھر سے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ اللہم صلی اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا سارے گھر کے کام انجام دیتی تھیں۔ سامعین گرامی، عورت کی جو اہم ترین جو ذمہ داریاں ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی چیز ہے خانہ داری، دوسری چیز ہے بچوں کی تربیت پرورش، تیسری چیز ہے شوہر کی خدمت اور تابع داری اور فرما برداری۔ سنیے گا، میں بڑی ذمہ داری سے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بی بی پاک کی ظاہر ہے سیدہ طاہرہ کا تذکرہ ہے، تو خدا جانتا ہے ہماری مشرقی خاتون بڑی وفادار خاتون ہے، بڑی جفاکش خاتون ہے، بڑی محنتی خاتون ہے۔ ہمارے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری خواتین وہ کام بھی کرتی ہیں جو مردوں نے کرنے تھے، بولو، مردوں والے کام بھی ہماری خواتین انجام دیتی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہوں اور میں ذمہ دار ہوں، ایک ایک لفظ ذمہ داری کے ساتھ پڑھوں گا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو خاتون، جو سیدہ طاہرہ کی کنیز گھر میں 1 گھنٹہ کام کرتی ہے، 1 ساتھ، اب ساتھ کا معنی لحظہ بھی ہے، ساتھ کا معنی گھنٹہ بھی ہے، آپ گھنٹہ کریں، 1 گھنٹہ گھر کے معاملات کو انجام دیتی ہے، سالن پکا رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے، بچوں کو نہلا رہی ہے، 1 گھنٹہ رسول اللہ فرماتے ہیں 1000 سال کی عبادت سے افضل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب ام سلمہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، عورتوں سے جہاد ساقط ہو گیا، مردوں کے حصے میں بڑے اعزازات آئے ہیں، مرد جہاد کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، غازی بنتے ہیں، کیا عورتیں اس شرف شہادت سے اور اس جہاد والے شرف سے تو محروم رہ گئیں؟ نبی کریم نے فرمایا، کس نے کہا محروم رہ گئیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، عورت کا 1 دن گھر میں امور خانہ داری کو انجام دینا مردوں کے 1 سال کے جہاد سے بھی افضل۔ بی بی پاک صلوات اللہ، میں یقین کریں آج جو خوشحال گھرانے ہیں نا جی، ان گھرانوں میں تو اب نوکرانیاں کام کرتی ہیں، ہاں جی، اب تو خواتین کام بھی نہیں کرتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی جو سیرت تھی، بی بی پاک ایسے کام انجام دیتی تھی شاید ہماری بیٹیاں آج نہ کر سکیں۔ مثال کے طور پر چکی چلانا، جو پیسنا، بتائیے آج ہماری بیٹیاں یہ چکیاں چلا سکتی ہیں اور جو پیس سکتی ہیں؟ نبی کریم تشریف لائے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے گھر اور بی بی پاک چکی چلا رہی تھی، جو پیس رہی تھی۔ حسب دستور آقا کی تعظیم کے لیے بی بی اٹھی، بابا کے استقبال کے لیے بڑھی، اور نبی کریم نے حسب معمول بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑا، بوسے دیے، چوما، اور دیکھا کہ سیدہ کے ہاتھوں پہ چھالے بنے اور چھالے پھٹ گئے، اور بی بی کے ہاتھ ہتھیلیاں زخمی تھیں اور چکی کا دستہ بھی خون آلود تھا۔ اس وقت سرکار نے فرمایا تھا، فاطمہ بیٹی، مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ وحلاوت الدنیا مرارت الآخرہ، فاطمہ بیٹی، دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے اور دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے، اور فاطمہ بیٹی تو آخرت کی شیرینی کے لیے دنیا کی تلخیوں کو برداشت کر۔ آج موٹریں لگی ہوئی ہیں، اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، بٹن آن کیا اور پانی آ گیا۔ کنویں ہوتے تھے گھروں میں، اور ڈول کی مدد سے کنووں سے پانی نکالنا، آٹا خمیر کرنا، چکی چلانا، جھاڑو دینا، چولہے میں آگ روشن کرنا۔ اگلا بات بڑا جو مولا امیر علیہ السلام اور بی بی پاک کی سیرت کا بڑا اہم پہلو ہے،
اور وہ کیا ہے؟ مہمان نوازی۔ میرے ناقص مطالعے میں صرف ایک روایت ہے، پوری زندگی سیرت سیدہ اور سیرت امیر المومنین میں صرف 3 دن مہمان نہیں آیا بس۔ اور جب 3 دن مہمان نہیں آیا، مولا علی مصلی عبادت پر دعا کر رہے تھے، پروردگار تو نے اپنی رحمت کو کیوں روک لیا؟ آج تیسرا دن ہو گیا مہمان نہیں آیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کریم گھرانہ ہے، آل محمد کا جو گھرانہ ہے، ان کی زندگی میں بھی مہمان خانے چلتے تھے، اور آج ان کی شہادت کے 1400 سال بعد بھی ان کے مہمان خانے چل رہے ہیں۔ آپ گواہی دیں گے حضرات جو زائرین بیٹھے ہیں، مشہد میں مولا رضا علیہ السلام کا دسترخوان، نجف میں امیر المومنین کا دسترخوان، کربلا میں مولا عباس علیہ السلام کا مضیف الگ ہے، مولا حسین کا مہمان خانہ الگ ہے، کاظمین جاؤ تو دسترخوان، سامرہ جاؤ تو دسترخوان جی، اور مدینہ میں امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان پہ بھی حضرات مشرف ہوئے ہوں گے۔ زندگی میں ہماری دیکھیں ہم آپ ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ہمارے گھروں میں ہر روز مہمان آئے نا تو ہماری خواتین اکتا جاتی ہیں، بولو نا یار، ہماری خواتین تھک جاتی ہیں، مسلسل مہمان کتنا کام کریں، وہ کہیں گے جی ہر روز مہمان آنا ہے تو پھر کوئی اور بندوبست کرے مہمانوں کی پذیرائی کے لیے۔ اتنا کام کرتے تھے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا سے فرمایا، اے بنت پیغمبر، اے بنت پیغمبر، آپ کے بابا کے پاس کنیزیں آئی ہوئی ہیں، تو آپ اپنے بابا سے کنیز کا تقاضا کریں جو آپ کے کام کاج میں معاون ہو، آپ کی مددگار ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کہنے پر بی بی پاک مسجد میں تشریف لائیں، بابا کے پاس دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھے تھے سرکار کے پاس، بی بی پاک واپس پلٹ گئی، بات ہی نہیں کی۔ نبی کریم نے جب دیکھا کہ بیٹی آئی تھی تو سمجھ گئے کہ فاطمہ کسی کام کے لیے آئی تھی۔ خود سرکار پھر اٹھے اور سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرمایا، فاطمہ بیٹی لگتا ہے کسی کام کے لیے آئی تھی۔ عرض کی کہ اب یہاں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ خود نہیں بولی، امیر المومنین بولے، ایک روایت یہ ہے کہ بی بی پاک نے اس وقت عرض کی، بابا جان گھر، یہ مولا امیر المومنین کے فرمان پر، بابا جان گھر کا کام کاج کافی ہوتا ہے، اگر ایک کنیز مجھے مل جاتی جو میرے کام کاج میں معاون ہوتی تو بہتر ہوتا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی تمہیں کنیز چاہیے یا کنیز کی بجائے ایک ایسی شے عطا کروں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو۔ یار یہ بچوں کو ذرا خاموش کرائیں نا، یہ بڑوں کا کام ہے نا، تھوڑا سا کوئی درمیان میں بچوں کو اکیلا چھوڑیں گے تو بچے تو بولیں گے۔ کوئی ایک بزرگ ساتھ بیٹھے، ذرا ان کو ماحول ادب سکھانے ہیں، مسجد سے دور نہیں کرنا، مجلس سے نکالنا نہیں ہے، اپنے ساتھ بٹھانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات بلند آواز، اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ آگے آنے کی تو میں نے بھی 2 التماس کی تھی، میری تو خیر انہوں نے مانی نہیں، پتہ نہیں آپ کی مان لیں تو پھر مہربانی ہوگی ان کی۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ ربط نہ ٹوٹے۔ فاطمہ بیٹی کنیز چاہیے یا کنیز کی بجائے ایک ایسی شے عطا کروں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ ما فیہا کا معنی ہوتا ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی افضل و بہتر۔ بی بی پاک نے اس وقت عرض کی، بابا جان اگر مجھے وہ شے مل جائے جو دنیا و ما فیہا سے افضل اور برتر ہے تو میں نے کنیز کو کیا کرنا ہے۔ اس وقت نبی کریم نے یہ تسبیح عطا فرمائے تھے، فرمایا فاطمہ بیٹی رات سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ
پڑھ کر سو جانا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ اللہ گواہ جب سرکار نے یہ تسبیح عطا فرمائی، بی بی پاک نے 3 بار یہ جملہ دہرایا، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، رضیت عن اللہ وعن رسول اللہ، میں اللہ سے بھی راضی ہوں، میں اللہ کے رسول سے بھی راضی ہوں، میں اللہ سے بھی راضی ہوں، میں اللہ کے رسول سے بھی راضی ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تسبیح سیدہ طاہرہ سے بڑھ کر اور خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور فرمایا اگر رسول اللہ کی نگاہ میں اس تسبیح سے کوئی اور شے افضل ہوتی، رسول اللہ وہ شے اپنی بیٹی کو عطا فرماتے۔ یہ تسبیح کا عطا کرنا دلیل ہے پیغمبر کی نگاہ میں سب سے افضل جو ذکر تھا وہ تسبیحات حضرت زہرا صلوات اللہ، سب سے افضل ذکر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آقا یہ فرمائیے، یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمہ وقت بندہ اللہ کرتا رہے؟ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا جو مومن ہر نماز واجب کے بعد ہماری جدہ کی یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ تسبیحات سیدہ، اور سننا اس تسبیح کی عظمت، بڑی خوبصورت روایت، بڑی خوبصورت حدیث۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسبیح فاطمہ دبر کل صلاة فی کل یوم احب الی من 1000 رکعت فی کل یوم۔ چھٹے امام نے فرمایا ہر روز ہر نماز واجب کے بعد ہماری جدہ کی یہ تسبیح پڑھنا مجھے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ مرضی یار آپ کی، بولو نہ بولو۔ کیا فرما رہے ہیں چھٹے امام؟ اتنی معتبر حدیث ہے، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی تینوں حدیث کی کتابوں میں امام کی اس حدیث کو ذکر کیا، اور ہمارے دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں امام؟ ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے ہر نماز واجب کے بعد ہماری جدہ کی یہ تسبیح پڑھنا۔ تو زیادہ سے زیادہ 5 نمازیں تو 5 بار ہو گئی نا، 5 بار تسبیحات 1000 رکعت نماز سے بھی افضل اور محبوب۔ اور لطف لیجئے گا، یہ جو امام فرماتے 1000 رکعت سے زیادہ محبوب ہے، وہ آغا فدا کی 1000 رکعت، اخلاق شیرازی کی 1000 رکعت نہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی 1000 رکعت، امام کی 1000 رکعت نماز۔ اور 1000 رکعت نماز کا مطلب کیا ہے؟ سرکار کی حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز۔ اور 1000 رکعت نماز کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی دی اور قرآن عظیم بھی دیا، لطف لو۔ یہ عظمت ہے سورہ فاتحہ کی۔ اللہ پاک نے پورے قرآن کا ذکر ایک طرف کیا، سورہ فاتحہ کا ذکر ایک طرف کیا۔ نبی پاک فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے وہ خزانہ کسی نبی کو عطا نہیں کیا
جو رب نے اپنے عرش کے خزانوں سے مجھے عطا کیا، اور میرے وسیلے سے میری امت کو وہ خزانہ ملا، اور وہ خزانہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اب امام کے فرمان کا معنی کیا ہوا کہ مجھے ہر روز 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے ہر نماز کے بعد تسبیح سیدہ کا پڑھنا۔ اور نماز میں صرف سورہ فاتحہ تو نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور کامل سورت کا پڑھنا واجب ہے، اور اگر وہ کامل سورت سورہ توحید ہو۔ یہ جو سورہ توحید ہے، آغا صاحب بھی سورہ توحید کی فضیلت سنا رہے ہیں، یہ سورہ توحید اہل بیت پیغمبر کا محبوب ترین سورہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابہ کرام کا وفد یمن بھیجا تھا، اور اس وفد کی سربراہی مولا علی علیہ السلام کے سپرد کی تھی۔ وہ وفد جب وہ جو بھی کام تھا، جو مشن تھا، وہ سر کر کے طے کر کے پورا کر کے جب واپس مدینے آئے تو نبی کریم نے اصحاب سے احوال سفر دریافت کیے، حالات سفر پوچھے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ باقی تو سارے معاملے ٹھیک رہے، اتنے عرصے میں جو مولا علی علیہ السلام ہمیں نماز پڑھاتے رہے تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید پڑھتے تھے۔ وہ ایک طرح کی شکایت کی کہ کوئی دوسری سورت مولا علی نے نہیں پڑھی، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ نبی کریم نے اس کی ران پہ یوں ہاتھ مارا، فرمایا علی کی شکایت بند کر، علی سورہ توحید سے محبت کرتا ہے، ذات توحید علی سے محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، ذات توحید علی سے محبت کرتی۔ تو اب 1000 رکعت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی 1000 مرتبہ سورہ توحید۔ اور اب یا صاحب آپ کو حدیث سے، یہ مبارک حدیث ہے، نبی پاک کی حدیث ہے، جو ایک بار پڑھے سورہ توحید 1/3 ختم قرآن کا ثواب حاصل کر لیا، 2 بار پڑھے سورہ توحید 2/3 ختم قرآن کا ثواب، جس نے 3 بار پڑھا مکمل ختم قرآن کا ثواب۔ 1000 مرتبہ سورہ توحید کا معنی یہ ہے کہ 333 مرتبہ ختم قرآن سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا صلوات اللہ۔ کیا رب نے چیز عطا کی ہے۔ ہمارے ائمہ نے 2 مقام پر اس تسبیح کے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، رات سونے سے پہلے بستر پر اور ہر نماز واجب کے بعد۔ اور یہ بھی آپ ذرا سن لیں، تسبیحات سیدہ کے حوالے سے ہر نماز کی تاکیبات ہیں، آپ مفاتی اٹھا کے دیکھیں، بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں جو نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، جنہیں تاکیبات نماز کہتے ہیں۔ فجر کی اتنی تاکیبات نماز ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آفتاب طلوع ہونے سے پہلے ختم ہی نہیں ہوتی۔ لیکن افضل ترین تاکیبات میں سے جو سب سے افضل ترین تاکیبات ہیں وہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی یہ تسبیح ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن نماز ختم کرے، نماز ختم کرتے ہی کیفیت نماز کو نہ توڑے، اسی حالت تشہد میں بیٹھے بیٹھے کوئی اور کلام بھی نہ کرے، نماز ختم کرنے کے بعد سلام پڑھنے کے فوراً بعد ہماری جدہ کی یہ تسبیح پڑھے اسی حالت میں، اور آخر میں ایک بار پڑھے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے ماں باپ کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے تھے، ہی میۃ باللسان والف فی المیزان وتطرد الشیطان وترضی الرحمن۔ فرمایا تعداد میں تو یہ 100 اذکار ہیں لیکن 1000 سے بھاری ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے، یہ تسبیح جو شیطان کو دور کرتی ہے، رحمان کو راضی کرتی ہے، رحمان کو راضی کرتی ہے۔ اور مومنین ذرا اب لطف لینا، سوال یہ ہے کہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے تو
کنیز کا تقاضا اس لیے کیا تھا کہ گھر میں کام کاج زیادہ ہوتا ہے، بی بی پاک تھک جاتی تھی کثرت کار کی وجہ سے، اور سرکار نے کنیز کی بجائے تسبیح عطا کر دی۔ تو کنیز اور تسبیح میں کیا مناسبت اور مطابقت ہے؟ سنیے، اللہ اکبر۔ ہمارے کئی لوگ ہیں، کئی لوگ آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ جو کہتے ہو جی کیا کریں جی، سارا دن ہی کام میں مصروف رہے، نماز کا ٹائم ہی نہیں ملے، نماز کے لیے فرصت نہیں۔ اچھا نماز تو چھوڑ دی، اچھا کئی لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں تاکہ بات کی نہیں توفیق ان کو کہ نماز کے بعد بندہ بیٹھے، کوئی تسبیحات پڑھے، کوئی دعائیں پڑھے تاکہ بات نماز، کہتے ہیں جی کام ہی بڑا ہے جی، ٹائم ہی نہیں ملتا تاکہ بات تسبیحات کون پڑھے۔ اب ذرا لطف لینا، لطف۔ بی بی پاک نے کام چونکہ زیادہ ہوتا تھا تو کنیز کا تو تقاضا اس لیے کیا، سرکار نے تسبیح عطا کر دی۔ آپ میں ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی چکوال کام میں جی، ہاں جی وہ تحصیلیں جانا ہے، ادھر جانا ہے، اور شام کو منہ لٹکا کے گھر آج بھی کام نہیں ہوا جی، اگلے دن پھر گیا پھر ناکام لوٹ آئے، اگلے دن پھر گیا پھر ناکام لوٹ آئے۔ مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یعنی یہ تو نہیں ہوتا نا بندہ جس کام کے لیے جب ہو جائے، ممکن ہے آج ہو ممکن ہے نہ ہو، ایسا ہوتا ہے نا؟ نبی پاک نے یہ تسبیح اس لیے عطا کی تھی کہ اس تسبیح کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ یہ تسبیح اس وقت میں برکت پیدا کرتی ہے۔ تم تو بظاہر یہ سمجھ رہے ہو کہ نماز کے بعد اگر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھوں گا تو میرے 2 منٹ اور جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، یہ ضائع نہیں ہوں گے۔ اس تسبیح کی اصل غرض یہی تھی اور اصل فلسفہ یہی تھا کہ اس تسبیح کے صدقے میں اللہ پاک وقت میں اتنی برکت پیدا کرتا ہے کہ اس وقت میں سارے کام بھی ہو جائیں گے اور انسان تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کرے گا۔ یہ اصل فلسفہ ہے، یہ اصل فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے، وقت میں برکت دے دیتا ہے، کام بھی سارے ہوتے ہیں اور پھر تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اصل اس لیے نبی پاک نے بی بی پاک کو یہ تسبیح عطا کی، اور سیدہ کے وسیلے سے پھر اللہ نے بی بی پاک کے محبوں کو یہ تحفہ عطا کر دی۔ اور اگلا لطف لینا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے صاحبان تقویٰ سے ان کی دعا پوچھی گئی، ان کی خواہش پوچھی گئی۔ وہ کہتے تھے ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ خاتمہ بالخیر کر دے۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، آپ بھی دعا کیا کریں، خاتمہ بالایمان ہو، ایمان کی حالت میں موت آئے، خیر پر موت آئے، خاتمہ بالخیر ہو۔ حدیث سنانے لگا ہوں ایمان تازہ ہو جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے صحابی ابو ہارون سے فرمایا، یا ابا ہارون ان نامر صبیاننا بتسبیح الزہراء کما نامرہم بالصلاۃ۔ اے ابو ہارون، ہم اپنے بچوں کو جس طرح نماز پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں اسی طرح تسبیح سیدہ پڑھنے کی بھی تاکید کرتے ہیں، تسبیح سیدہ کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اگلا جملہ ہر بندے کی خواہش ہے خاتمہ بالایمان ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ضمانت دی، امام نے فرمایا جو بندہ مومن ہر نماز واجب کے بعد تسبیح سیدہ پابندی سے پڑھے گا، میں ضمانت دیتا ہوں اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اس کا ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوگا، ہاں جی، وہ شر پر اختتام نہیں ہوگا، خیر پر اختتام ہوگا۔ یہ سیدہ طاہرہ کی تصویر۔ گھبرا تو نہیں نہ رہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
اس تسبیحات کے حوالے سے 2-3 فقہی مسائل سن لیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو تعداد ہے نا، اس میں بڑی حکمت ہے اور اس میں راز ہے۔ یعنی اللہ اکبر 34 بار ہی کہنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ الحمدللہ 33 بار ہی کہنا ہے، سبحان اللہ 33 بار کہنا ہے، آخر میں لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ استغفر اللہ۔ ہمارے نا علماء مثال دیتے ہیں کہ عدد میں تو ساری حکمت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور میرا نمبر ہے جی 414 14 72، آخر میں آتا ہے 72۔ اب کوئی بندہ مومن 71 ملاتا رہے تو ساری زندگی نمبر نہیں ملنا۔ بولو، ایک کم کیا نا، نہیں ملے گا۔ اور اگر ایک بڑھا دے 73 ملاتا رہے پھر بھی نہیں ملنا۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ اس لیے کہ 72 ملائے گا تو نمبر ملے گا۔ آیت اللہ بہجت نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی، یہ تعداد کی جو پابندی ہے معصوم کی، اگر جو روایات ہیں اس میں جو عدد بتایا گیا ہو اس عدد کی پابندی کرو۔ وہ اگر فرماتے ہیں کہ یہاں سے ٹھیک 14 گز کے فاصلے پر، یہاں سے میرے قدموں سے ٹھیک 14 گز کے فاصلے پر ایک انتہائی قیمتی ہیرا دفن ہے، ایمان سے بتاؤ اگر بندہ 13 گز پہ چلے جائے تو کھودے تو نکلے گا ہیرا، اور 15 گز پہ چلا جائے نہیں نکلے گا، 14 پہ ہی نکلے گا۔ اس لیے بعض یہ مسجدوں میں جو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، مساجد میں جو تسبیحات پڑھی ہوتی ہیں نا، ان کی لوگ کیئر نہیں کرتے، ٹوٹی ہوتے ہیں، کوئی دانے کم ہوتے ہیں، کسی حصے میں 30 ہوتے ہیں، کسی حصے میں 36 ہوتے ہیں۔ تسبیح پڑھنی ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کے دانے کی تعداد کیا ہے۔ آپ کی جیب میں اپنی تسبیح ہونی چاہیے جس میں آپ کو پتہ ہو اللہ اکبر 34 مرتبہ اور الحمدللہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی تسبیح کے حوالے سے، اس تسبیح میں موالات واجب ہے۔ موالات سمجھتے ہیں نا، نماز کے واجبات میں بھی ایک موالات ہے، تسبیح میں بھی موالات واجب ہے۔ اور وہ موالات کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس ذکر جو اذکار ہیں یہ پے در پے پڑھنے ہیں، مسلسل، اس میں کلام نہیں آنی چاہیے، اس ذکر کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور فون آ گیا گھر سے تو فون بھی سن لیا، ٹھہرو میں آ رہا ہوں مسجد میں ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، ختم ہو گئی۔ موالات واجب ہے، پھر از سر نو شروع کرو، پھر نئے سرے سے ذکر شروع کرو، اور اس کے درمیان اس کو منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تعداد پر نگاہ رکھنی ہے، پھر پے در پے پڑھنا ہے۔ درمیان میں اگر کسی سے بات کرو گے وہ اجر وہ فضیلت جو بیان ہوئی نا وہ حاصل نہیں ہوگی۔ کلام نہیں کرنی تسبیح پڑھنے کے دوران۔ بی بی پاک کو جب یہ تسبیح عطا ہوئی اس وقت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے ایک سوتی ڈوری لے کر، سوتی دھاگا ڈوری، اس پر گرہیں لگائیں، اس ذکر کے تعداد کے برابر گرہیں لگائیں، اس پر بی بی پاک یہ ذکر پڑھتی تھی۔ پھر جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کی جب شہادت ہوئی تو پھر بی بی پاک نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح تیار کی، تربت جناب حمزہ لے کر اس سے دانے بنا کے تسبیح تیار کی، پھر بی بی پاک یہ ذکر اس تسبیح پر پڑھتی تھی۔ اس میں ویسے تو یہ ذکر کبھی بھی کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے، آج کل مارکیٹ میں ہزاروں قسم کی تسبیحیں ہیں، لکڑی کی، پتھر کی، شیشے کی، پتنی اور کیا ہے یا نہیں۔ ادھر آپ کے قریب ایک علاقہ ہے، یہاں کا ایک باوا گیا ہوا تھا حج پہ میرے ساتھ، اس باوے کے مرید بڑے ہیں، پورے جتنے سعودیہ میں مرید تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، تو مریدوں نے باوے کو سونے کی تسبیح دی، گفٹ کی تھی، تو وہ 34 دانوں والی لیکن تھے سونے کے۔
تو مجھ سے پھر بابا نے پوچھا کہ جی بتائیں کہ یہ سونے کی تسبیح پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی بات سنو، یہ تو مسئلہ بعد میں دیکھیں گے، اگر 2-4 دانے مجھے دے دوں تو پھر کوئی صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات۔ ویسے تو کسی چیز پر بھی یہ ذکر پڑھا جا سکتا ہے، انگلیوں پر بھی اچھا اس حوالے سے بھی ایک روایت ہے، یہ انگلیوں پر بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے نا جی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ کی ان انگلیوں پر بیوی کا یہ ذکر کرتا ہے نا، تسبیح پڑھتا ہے، تو قبر میں جب جائے گا تو انگلیوں سے نور نکلے گا، یہ انگلیوں کا نور روشن کر دے گا قبر کو۔ لیکن سب سے جو اس وقت افضل تسبیح ہے وہ تربت سید الشہداء کی تسبیح ہے۔ یہ بحر میں آقا سے کچھ مسائل پوچھے گئے تھے اور سرکار کی طرف سے جو جواب آیا اس میں ایک سوال یہ تھا، یہ جو خاک کربلا کی تسبیح ہے، معصوم کی حدیث ہے، اگر آپ باوضو ہیں اور خاک کربلا والی تسبیح آپ اگر ذکر کچھ بھی نہ کر رہے ہوں اور اس دانوں کو پھیرتے جائیں تو آپ کا شمار ذکر کرنے والوں میں ہوگا، اس لیے کہ خاک کربلا خود اللہ کا ذکر کرتی ہے، آپ کا شمار تسبیح گزاروں میں ہوگا، سب سے افضل ہے۔ اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے پھر جناب حمزہ کی قبر سے جو تسبیح تیار کی، اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہی تھی، بی بی پاک کا جو پیغام ہے اس میں یہی ہے کہ عبادت اللہ کی کرو، ذکر اللہ کا کرو، تسبیح اللہ کی کرو، لیکن شہیدان راہ خدا کے احسانات کو نہ بھلاؤ۔ اگر شہیدان راہ خدا کی یہ اثار قربانیاں نہ ہوتی، یہ ذکر کہاں نصیب ہوتا، یہ عبادت کہاں نصیب ہوتی؟ اور وہی راز ہے خاک کربلا پر سجدہ کرنے میں، سب سے افضل سجدہ گاہ تربت سید الشہداء کی سجدہ گاہ ہے۔ اور کتنی فضیلت ہے خاک کربلا پر سجدہ کرنے کی۔ بہار الانوار میں مرحوم مجلسی نے اس روایت کو ذکر کیا، چھٹے امام سے یہ حدیث ہے، السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ وان کانت ناقصۃ۔ آقا نے فرمایا خاک کربلا پر سجدہ کرنے سے اللہ ناقص نماز کو بھی کامل بنا دیتا۔ اور خاک کربلا پر بھی تاکید اسی لیے، اللہ کی نمازیں پڑھو، عبادت کرو، لیکن شہیدان کربلا کے احسانات کو نہ بھلاؤ۔ اگر نہ قربانیاں ہوتی آل رسول کی تو یہ نمازیں کہاں ہوتی، یہ دین کہاں ہوتا، یہ ذکر کہاں ہوتا۔ جتنا بھی رب کریم کا شکر کرے کم ہے۔ یہ ساری برکت اس تسبیح میں اس جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے وسیلے سے ہے۔ کیا خزانہ عطا ہوا ہے مومنین۔ ایک شخص نے، ایک روایت اور سن لو، ایک شخص نے معصوم کے پاس آ کے شکایت کی کہ مجھے میرے نا سماعت کمزور ہو گئی ہے، اونچا سنائی دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تمہاری جدہ کی تسبیح پڑھا کر، تیری یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ سیدہ کے ذکر، اس ذکر سے، اس تسبیح کے ذکر سے تیری یہ جو اونچے سننے والی مشکل ہے یہ دور ہو جائے گی۔ بڑے فوائد ہیں اس تسبیح کے۔ یہ مستقل ایک عبادت ہے، سفر میں جا رہے ہیں تو اس تسبیح کو آپ پڑھتے رہیں۔ واجب نماز کے بعد تاکید زیادہ ہے، ویسے مستحب نماز کے بعد بھی اس تسبیح کا پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب نماز کے بعد بھی تسبیح کا پڑھنا مستحب۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس تسبیح کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں التماس یہ کروں گا کہ مومنین، چونکہ 3 دن مجلسیں، ایک تو آج ہو گئی، باقی 2 دن رہ گئے، اللہ پاک بانیان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آپ ایک تو پیغام دوسرے دوستوں تک بھی پہنچانا ہے۔ واٹس ایپ کا دور ہے تو ہر دوست کے واٹس ایپ میں گروپ بنے ہوئے ہیں دوستوں کے، تو آپ دوستوں تک بھی پیغام پہنچائیے
آپ اگر کسی کی نیکی کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو دوستوں کو زیادہ سے زیادہ مجلس میں دعوت دیں. اور دوسری التماس یہ کہ آپ وقت کی تھوڑی سی پابندی کریں. کتنا اچھا ہو کہ نماز مغربین یہیں ادا کریں، اور نماز مغربین کے فوراً بعد جس طرح آپ نے دیکھا مجلس شروع ہو گئی تھی، انشاءاللہ آپ محبت کریں گے اور تشریف لائیں گے. اللہ پاک بی بی پاک کے صدقے میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بس دو چار جملے ذکر مصیبت کو کہوں گا. جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا آخری وقت تھا. بی بی بستر بیماری پر تھی. نبی کریم جناب خدیجہ کے سرہانے تشریف لائے تو جناب خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. بی بی رو رہی تھی. سرکار نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے، درد زیادہ ہے، بیماری کا غلبہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، رو کیوں رہی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنی بیماری کی اور درد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف ایک احساس رلا رہا ہے، اور وہ احساس یہ کہ میں آپ کے سائے رحمت سے محروم ہو رہی، میں آپ سے جدا ہو رہی. اور اس وقت عرض کی یا رسول اللہ میں نے 25 سال رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ ان 25 سالوں میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خدیجہ میں تیرا ممنون احسان، تو نے اللہ کے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی، اتنا اثار کیا. اور خدیجہ میں شب معراج جب جنت کی سیر مجھے کرائی گئی، جنت کی سیر کے دوران ایک سفید موتی کا محل مجھے دکھایا گیا، اور رب کریم نے بتایا کہ یہ محل خدیجہ کے لیے تیار کیا ہے. اور میرے رب نے مجھے یہ خبر دی ہے خدیجہ تو دنیا میں بھی میری زوجہ، تو جنت میں بھی میری زوجہ. خدیجہ اس آخری وقت میں کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. عرض کی یا رسول اللہ میری 2 خواہشیں ہیں، لیکن ایک خواہش تو میں بیان کر سکتی ہوں، دوسری مجھے شرم آ رہی. خدیجہ کیسے معلوم ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی خواہش بتائی ہے، اب میری بیٹی سے پوچھ. سرکار نے تخلیہ فرمایا، بیٹی کو علیحدہ بلایا. فاطمہ بیٹی بتاؤ نا تمہاری ماں کی کیا خواہش ہے جو میرے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم کر رہی ہے؟ عرض کی بابا جان میری ماں کی خواہش یہ ہے آپ اپنی ردا میری ماں کو کفن کے طور پہ عطا کر دیں. جو چادر نزول وحی کے وقت آپ کے شانوں پر ہوتی ہے، میری ماں صرف اتنا چاہتی ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن ملے. خدا کی قسم پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جس نے ساری دولت راہ اسلام میں قربان کر دی، رسول اللہ سے ایک چادر مانگتے ہوئے حیا کر رہی تھی. رسول اللہ نے سنا تو فوراً اپنے کندھوں سے چادر اتار کے بیٹی کے ہاتھوں پہ رکھی، اور ادھر سے جناب سیدہ ماں کے پاس وہ چادر لے کے آئیں، اور عرش سے جنت کے رب کریم نے جنت کا کفن دے کر جبرائیل کو بھیجا. خدیجہ نے میرے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. یہ امتیاز ہے صرف پوری اللہ کی کائنات میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، مادر زہرا کا، کہ رب نے جن کے لیے جنت سے کفن بھیجا. اور یہ شرف ہے جناب خدیجہ کا کہ جن کو 2 کفن ملے. رسول اللہ کی چادر میں بھی کفن ملا، اور جو رب نے جنت سے کفن بھیجا وہ بھی جناب خدیجہ کو ملا. سرکار نے فرمایا خدیجہ اب وہ دوسری خواہش بھی بیان کرو نا. اس وقت عرض کی یا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ. یا رسول اللہ میرے بعد فاطمہ کی ماں بھی آپ ہیں، فاطمہ کے باپ بھی آپ. یا رسول اللہ میری صرف اتنی خواہش ہے میرے بعد میری زہرا روئے نہیں، میرے بعد میری فاطمہ روئے نہیں. ہزاروں جب تک رسول اللہ زندہ رہے فاطمہ کو رونے نہیں دیا، لیکن عزاداروں معاف کرنا رسول اللہ کی رحلت کے بعد پھر اتنا روئی فاطمہ زہرا
اتنا روئی فاطمہ زہرا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا البقاؤن خمسہ، 5 ہستیاں ہیں دنیا میں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا۔ آدم فراق جنت میں روئے، یعقوب فراق یوسف میں روئے، یوسف فراق یعقوب میں روئے۔ چوتھی ہستی امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد 35 سال روئے۔ اور حیران ہو جاؤ گے، امام فرماتے ہیں 5ویں ہستی جو سب سے زیادہ رونے والوں میں شامل ہے، رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا۔ اللہ اکبر۔ شیخ عباس قمی نے یہ روایت ذکر کی ہے، زیادہ سے زیادہ 95 دن زندہ رہی۔ زیادہ سے زیادہ 95 دن زندہ رہی۔ اور یہ حالت کیا تھی بی بی کی ان دنوں میں؟ ما زالت بعد وفات ابیہا معصبۃ الراس باقیۃ العین منحدۃ الرکن محترقۃ القلب یغشی علیہا ساعۃ بعد ساعۃ۔ شیخ عباس لکھتے ہیں کہ نبی زادی کی حالت کیا تھی؟ ہر وقت سر پر موت کی پٹی بندھی رہتی تھی، ہر وقت بطول روتی رہتی تھی، اور تھوڑا نہیں روتی تھی، اتنا روتی تھی یغشی علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، تھوڑی تھوڑی دیر بعد روتے روتے غش کر جاتی تھی، روتے روتے بے ہوش ہو جاتی تھی، دل جلتا رہتا تھا۔ عزاداروں پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، بابا کی قبر پر آ جاتی تھی، اور بابا کی قبر پر آ کر مرثیہ پڑھتی تھی ما زعل من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوال۔ یا بابا جو آپ کی قبر کی مٹی سونگھ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی۔ کل المغیب تحت اطباق السرا ان کنت تسمع صرختی و ندایا۔ کوئی زیر خاک سونے والے سے کہہ دے اگر آپ میری فریاد سن رہے ہیں تو سنیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد زہرا پر اتنے مصائب آئے، اگر دنوں پر آتے تو سحر راتوں میں تبدیل ہو جاتے، دنوں پر آتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تمام احباب سے التماس ہے کہ انشاءاللہ پابندی وقت فرمائیں گے۔ چودھری باز خان مرحوم ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد مرحوم کے درجات بلند فرما، مرحوم کو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ان کے ورثہ فرزندان مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ارشد محمود ندیم عباس مولا ان کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے وسیع حلال رزق نصیب فرما، ان کے حوائج شریعہ پورے فرما۔ جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرمائے کریم مالک سب کی حاجات کو پورا فرما، بیمار مومنین کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے اولاد مومنین کو نیک اولاد عطا فرما، جو مومنین تنگ دست ہیں مولا سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ بالخصوص جو ہمارے جوان بچے بے روزگار ہیں، کاروبار نہیں، نوکری نہیں، باعزت روزگار عطا فرما۔ میرا اللہ کسی مومن کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ اے کریم اللہ دنیا میں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ اے کریم مالک ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہماری عاقبت بالخیر فرما۔
میرا اللہ اس کو راشب زمانے میں ہر محب سیدہ کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا، مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنا۔ علماء اللہ مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، اس وطن عزیز کو داخلی خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ میرا اللہ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات